الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن یہ زندگی محدود ہے۔ ایک چھوٹا سا وقت ہم کو دیا گیا، اس میں تھوڑی سی بھی توسیع ایکسٹینشن کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل بے بس ہیں۔ ایک منٹ، ایک لمحہ بھی ہم آگے بڑھانا چاہیں تو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آج کل کمپیوٹر کی دنیا میں جیسے ٹائم فیڈ کر دیا جاتا ہے، سیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اسی کے حساب سے مشینیں کام کرتی ہیں، اور جہاں مضبوط نظام ہوتا ہے وہاں ایک سیکنڈ بھی وہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوتی ہیں۔ بس ایسی ہی ہماری زندگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہمارا ٹائم اللہ نے طے کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ جب رحم میں بچہ اعضاء کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، 4 مہینے پورے ہونے پر، تو پھر اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی روزی اس کو ملے گی، اور اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، کہاں مرے گا، کب مرے گا، لکھ دیا جاتا۔ ایسے ہی آیا وہ سعید ہے یا شقی ہے، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں لکھی جا چکی، تو اب پہلے تو ہم لوگوں کی سمجھ اتنی کام کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے فرشتوں کو دے دیا ہوگا، لیکن اب جو سائنسی ترقیات ہیں وہ ہم کو سمجھاتی ہیں کہ لکھنے کا وہ مفہوم ضروری نہیں ہے، اللہ نے فیٹ کر دیا ہے اندر ہی، بالکل ختم، اب آگے نہ پیچھے، جتنا اللہ نے فیٹ کر دیا بس ختم، وہاں جا کے گاڑی خود بخود رکنے والی۔ اب تو اس طرح کے سسٹم سے ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، بڑی بڑی اونچی سواریاں، تیز رفتار سواریاں، ہوا میں اڑنے والی سواریاں اس سسٹم کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ہمارا تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، اللہ نے رکھ دیا، بس ختم، وہ گاڑی وہاں جائے گی، رک جائے گی، ختم۔ انسان کی اپنی زندگی کی یہ جو حقیقت ہے، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے نصیحت کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان سب دیکھتا ہے اور وہ خود اپنی زندگی پہ غور نہیں کرتا۔
سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. یہ سب نظر آ رہا ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پھر اطراف میں پھیلی ہوئی مخلوقات، طرح طرح کی چیزیں، یہ سب ہم کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں. ساری چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں ہم کو، مگر ہم خود کیا ہیں؟ ہم کتنے دن رہیں گے یہاں پہ؟ ہماری فطرت میں کچھ ایسی کمزوری ہے کہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری. لیکن عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اپنے متعلق غور کر لو کہ بھائی ہم کو کتنے دن رہنا ہے. ہم بلڈنگ بناتے ہیں پوری زندگی کھپا کے، ہمارا کمپلیکس تو پتہ نہیں 200 سال رہے گا، مگر ہم تو اپنی آدھی زندگی گزار چکے، اور آدھی زندگی اگر ہوگی بھی تو 30-40 سال سے زیادہ ہم رہیں گے ہی نہیں. ہمارا بنایا ہوا کمپلیکس رہے گا مگر ہم نہیں رہیں گے، ہمارا بنایا ہوا ٹاور رہے گا مگر ہم نہیں رہیں گے. مگر انسان بناتا ہے اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی جائیدادیں، اور پھر انسان ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھی رہوں گا. ارے اس کے برابر بھی نہیں رہو گے تم اپنے ہاتھ سے جو عمارت تعمیر کر رہے ہو وہ عمارت بھی زیادہ دن رہے گی، تم اتنے دن بھی دنیا میں نہیں رہو گے، اس سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ گے. تمہارے گھر میں پتہ نہیں کتنے نسلیں تمہارے بعد رہیں گی، کتنی پیڑیاں رہیں گی نہیں معلوم. مگر ہم تو بھائی تھوڑا سا وقت ختم. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے انسان کے لیے موت کافی ہے. اپنی زندگی میں غور کر لے، اپنی موت پر غور کر لے، بس یہی نصیحت کے لیے کافی. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اتنا تھوڑا سا وقت دیا گیا، اور دوسری مخلوقات اس سے زیادہ زندگی گزار رہی ہیں دنیا میں. بہت سے جانوروں کی زندگی کا اوسط انسانوں کی زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے، اور دیگر چیزیں تو پوچھئے ہی مت. بہت سے جانور ایسے ہیں کہ وہ بہت لمبی لمبی مدت تک جیتے ہیں، انسان نہیں جیتا اتنا. انسان بس 60 70 80 90 100 ہو گئے تو بہت ہو گئے، بس ختم. وہ بھی بہت کم کے لیے، تھوڑے لوگ ہیں جو اس حد تک پہنچتے ہیں. تو بھائی عجیب بات ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو لمبی مدت تک رہ رہی ہیں، انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا وہ چند دن میں رخصت. تو انبیاء اکرام نے آ کے یہی بتایا کہ دیکھو یہ جو یہاں سے رخصت ہوگے تو ختم نہیں ہو جاؤ گے، تم منتقل ہو جاؤ گے، یہاں سے وہاں چلے جاؤ گے. وہاں لمبی مدت ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ جب تک اللہ نے چاہا. تو اب وہاں کا تو وقت طے نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی مدت اللہ تعالیٰ رکھیں گے وہاں. تو یہاں سے وہاں جانا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. کیا مطلب ہے مسلمان ہونے کا؟ ہم نبیوں پر ایمان لائے. نبیوں نے کیا بتایا آگے؟ تو سارے نبیوں نے آ کے اول سے اخیر تک سارے پیغمبروں نے یہی بتایا کہ ہم تم کو یہ بتانے اور خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہاری زندگی اس کے بعد ہے، یہ نہیں ہے. سب نے یہی بتایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، یہ
زندگی اس کے بعد ہے. یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ اس کی تیاری کے لیے ہے. یہ ویٹنگ ہال ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. رہنے کی جگہ اس کے بعد ہے. یہاں کیا ہے بھائی؟ یہاں پر تیاری کر لو. یہ اس کو ماننے کا نام ہی مسلمان ہونا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنا، پیغمبروں پر ایمان لانا، اور پیغمبر جو بتا رہے ہیں اس کو ماننا. پیغمبر جو بتا رہے ہیں وہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اور یہ کہ دیکھو بھائی اصل زندگی اس کے بعد کی زندگی ہے، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. تو جس نے اس کو دل سے مانا وہی مسلمان ہے، جس نے اس کو دل سے نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں آخرت کا عقیدہ. مگر یہ آخرت کا عقیدہ ہماری زبانوں تک ہی ہے، ہمارے دل میں نہیں آیا ہے. اور پھر ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم نے پیغمبروں کی ان تعلیمات کو سمجھا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں ہے. سمجھا اور کچھ جان لیا ہے تو سرسری زبان تک ہے ہمارے، مگر ہمارے دل میں اس کا اثر نہیں آیا. بلکہ صحیح پوچھا جائے تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں پہ بولتے ہیں نا، تقریر کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، پھر اس میں بھی الگ الگ عنوانوں پہ بھی جلسے ہوتے ہیں، جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں. لیکن ان ساری خرابیوں کی اگر جڑ ہے کوئی چیز تو وہ جڑ ہے آخرت سے غفلت. آخرت کا یقین نہیں ہے دل میں. دل میں جیسا یقین آخرت کا ہونا چاہیے ویسا آخرت کا یقین نہیں ہے. یوں اگر پوچھا جائے بھائی آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا ایک اللہ پر ایمان ہے، میں ایمان مفصل میں جو کچھ ہے اس پہ ایمان رکھتا ہوں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مگر میں نے خالی والیوم الآخر پڑھ لیا ہے، باقی والیوم الآخر کا جو یقین اندر ہونا چاہیے وہ یقین اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے میری فکر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، بس سمیٹوں مال. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. تباہی ہے اس انسان کے لیے جو برے اخلاق رکھتا ہے اپنے اندر، جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. جمع مالا وعددہ، مال جمع کرو، گنتی کرو، حساب جوڑتے رہو، اتنے سے اتنا ہو گیا، 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے 8 ہو گئے، 8 سے 10 ہو گئے، بس بڑھاتے رہو. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال ملنے سے ہمیشہ رہے گا وہ دنیا میں؟ مال ملنے سے ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا. نہ موت کو روک سکتا ہے، نہ بڑھاپے کو روک سکتا ہے، نہ بیماری کو روک سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب بعض لوگ سوچیں گے کہ بھائی بیماری کو تو روک سکتا ہے، اچھا کھائے گا، صحت مند رہے گا. ہمارے شہر میں ایک صاحب ہیں جن کی شاید ہزاروں کروڑ کی جائیداد ہے، مگر ایک مرض کا شکار ہیں تو تھوڑی سی غذا کھاتے ہیں، دواؤں اور تھوڑی سی غذا کے اوپر زندہ ہیں. اور پورے شہر میں 100 کروڑ 200 کروڑ کی نہیں ہے، 4 5 ہزار کروڑ کی جائیداد ہے ان کے پاس، ہزاروں کروڑ کی جائیداد ہے.
مجھے آپ کو 1 کروڑ مل جائیں تو ہم لوگ تو سمجھیں گے بادشاہ بن گئے ہم لوگ. مجھے آپ کو کروڑ مل جائیں تو ہم لوگ تو بس ناچنے لگیں گے. ان کو کروڑ نہیں، 100 کروڑ نہیں، 1000 کروڑ نہیں، کئی ہزار کروڑ ملے ہوئے ہیں. کئی ہزار کروڑ ملنے کے بعد بھی ایک بیماری میں مبتلا ہیں اور دواؤں اور تھوڑی سی غذا پہ زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے. کیا کر سکتا ہے انسان؟ اتنا عاجز و بے بس انسان. تو ساری خرابیاں اسی لیے آدمی سمجھ رہا ہے بس مال مل گیا، بس سب کچھ مل گیا. کچھ نہیں ملتا. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول الانسان مالی مالی وما له من ماله الا 3. حالانکہ بس 3 چیزیں اس کی: ما اکل فافنا، او لبس فابلا، او اعطى فاقنا. جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر دیا آخرت کے بینک میں. سوئٹزرلینڈ میں، وہ ہے اصل سوئٹزرلینڈ. یہاں کا ہمارا پولیٹیشین سیاستداں سوئٹزرلینڈ میں بھیجتا ہے تو سوئٹزرلینڈ بھی بھیجے گا تو جہنم میں تو جانا پڑے گا بھائی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مطلب جو لوٹے گا، ملک لوٹے گا، مخلوق کو لوٹے گا، اور مخلوق کو لوٹ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے سوئٹزرلینڈ میں جا کے جمع کرے گا تو جہنم میں تو جانا ہی ہے نا بھائی. جنت میں توڑی جاؤ گے یہ کر کے. باقی ایک نیکیوں کا بینک ہے، جیسے دنیا میں روپیوں کا بینک سوئٹزرلینڈ میں ہے اور لوگ لے جا کے وہاں جمع کرتے ہیں. نیکیوں کا بینک آخرت میں. تو جو 100 کروڑ کا آدمی ہے، 1000 کروڑ کا آدمی ہے، 5000 کروڑ کا آدمی ہے، وہ اگر اس نے کچھ کروڑ بھیج دیے آخرت کے بینک میں تو پھر وہ تو اس نے فائدہ کا کام کر لیا بھائی. اچھا فائدے کا کام کیا، بھیج دیا ادھر بینک میں، بھیج دیا جہاں جانا ہے وہاں بھیج دیا، جہاں جانا ہے وہاں بھیج دیا. وہاں نہیں بھیجا صاحب، یہیں چھوڑ کے گیا. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. یہ 3 کے علاوہ جتنا ہے سب دوسروں کا ہے. خود تو چلا جائے گا، دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائے گا. اور ادھر مرا نہیں، جان نکلی، بس ختم، فقیر ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. جان نکلتے ہی فقیر. کس کا ہے؟ بیٹوں کا ہے، بیوی کا ہے، وارثوں کا ہے، لوگوں کا ہے. اس کا نہیں ہے. اب اس کا خالی کفن دفن کے اخراجات کی حد تک اس کا کفن دفن پہ لگانے کا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں لگانے کا ہے. کفن دفن میں بھی زیادہ نہیں لگانا ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لگانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا ہے مال، اس کا نہیں ہے. دیکھ لو مسئلہ لکھا ہوا ہے بھائی. کفن میں بھی 10 کپڑے نہیں دے سکتے، ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے. بعد میں وارث دوسرا بول سکتا ہے بھائی کیوں لگائے اتنے پیسے؟ اس کا پیسہ تھا، اس کا پیسہ نہیں تھا، انہیں مرتے ہی میرا پیسہ ہو گیا تھا. وہ یہ ہے دنیا. انسان کی زندگی کا جو وقت بھی گزر رہا ہے، ہر نیا سال قبر کی طرف ہے، ہر نئی گھڑی قبر کی طرف ہے، ہر نیا لمحہ آخرت کی طرف لے جا رہا ہے. قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. مرقد یعنی سونے کی جگہ. قبر کو کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی. پیر تو ہیں قبرستان کی طرف، دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف. قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا.
اب کوئی بھی سال ہو، زندگی کے کیلنڈر کا سال سالگرہ پہ بدلتا، اور جنتری کے کیلنڈر کا سال جنوری میں بدلتا ہے، اگادی میں بدلتا ہے، محرم میں بدلتا ہے۔ ارے کوئی سال کبھی تبدیل، کسی بھی وقت تبدیل ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ تیلگو کا نیا سال اگادی کا ہو، یا انگریزی کا نیا سال جنوری کا ہو، یا چاند کی تاریخ کا نیا سال محرم کا ہو، یا زندگی کے اعتبار سے نیا سال سالگرہ کا ہو، کوئی بھی سال ہو، جو بھی وقت گزر رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ ایک بزر ہے جو بج رہا ہے، یہ الارم ہے جو بج رہا ہے، یہ بتا رہا ہے بھائی گھٹ گئی زندگی تمہاری، گھٹ گئی، جو لائے تھے ختم ہو گئی، بڑھ نہیں رہی ہے کسی کی بھی، گھٹ رہی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان عمل کرے، آخرت کا اتنا خوف ہو کہ انسان گناہ سے بچے، حرام سے بچے۔ باقی ہمارے دین نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ اتنا ڈر اور خوف نہ ہو کہ ہم معطل اور بیکار ہو جائیں، بلکہ عمل پہ ابھارا، مگر کس نیت سے؟ اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے کرو، بڑے بڑے پلان بناؤ، منصوبے بناؤ۔ ہم درخت لگا کے جائیں گے، آنے والی نسلیں پھل کھائیں گی اس کا، تو ہم کو تو عمل پہ ایسا ابھارا گیا کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اگر قیامت کے قائم ہونے کی بھی اطلاع ملے اور تم کوئی پودا لگا رہے ہو تو لگا دو بھائی پودا۔ ایک مبالغہ ہے یہ، مطلب یہ ہے کہ اپنی قیامت تو اپنی موت پہ ہے ہی، لیکن جو بھی ایسا کام کر سکتے ہو جس سے مخلوق فائدہ اٹھا سکے تو کام کر دو۔ تو بہرحال اس دنیا کے اندر ہمیں غفلت کی زندگی نہیں گزارنا ہے، دوسرے لوگ ہیں غفلت والی زندگی گزارتے ہیں۔ جس کا نبیوں پر ایمان ہے اس کا آخرت پہ ایمان ہے، جس کا آخرت پہ ایمان ہے وہ غافلوں، فاسقوں، فاجروں کے طریقے اختیار نہیں کرے گا۔ اسی لیے جس کا ایمان اللہ پہ ہے، جس کا ایمان اس کے پیغمبروں پہ ہے، اس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، جس کا ایمان آخرت پر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نئے سال کے عنوان سے فاسقوں کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ان اوقات میں، جن اوقات میں وہ پوری دنیا میں حرام اور نافرمانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ شراب اس دن پی جاتی ہے، سب سے زیادہ بدکاری اس دن کی جاتی ہے، سب سے زیادہ غفلت خدا سے اس دن اختیار کی جاتی ہے، ان اوقات میں ہمارا کوئی رشتہ ان سے نہیں لگنا چاہیے، کسی طرح کا بھی نہیں لگنا چاہیے، گیٹ ٹوگیدر کے نام پہ بھی نہیں جمع ہونا ہے، بریانی کھانے بھی نہیں جمع ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ حرام ہو رہا ہے۔ اس میں ہم ان کے ساتھ اپنا پیوند نہیں لگائیں گے، اپنا کنیکشن نہیں جوڑیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔